الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق من الماء بشرا وجعله نسبا وکان ربنا قدیرا الذی اصطفى من عباده الصالحین وسید المرسلین وخاتم النبیین محمدا وشاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وجعله سراجا منیرا الذین اذهب اللہ عنهم الرجس اہل البیت ویطہرهم تطہیرا. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وممن ہدینا واجتبینا اجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خرا وسجدا وبکیا. ایک نعرہ صلوات. ارباب فہم، اس آیہ کریمہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. وہ سورہ مریم کی 58ویں آیت، اور دل تو چاہ رہا تھا کہ اسی سلسلہ کلام کو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الوسیلہ، وسیلے کے سلسلے سے جو گفتگو ہو رہی تھی اسی گفتگو کو آگے بڑھایا جائے. لیکن زہیر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پہلا خطاب انہوں نے پیش کیا اشک سے متعلق کہ ایک بے وطن کے لیے آنسو اپنا گھر چھوڑ کے نکل پڑے، تو اسی ایک خیال میں متاثر کر دیا کہ آنسو کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کروں. اور یہ جو ہمارے رونے پہ پابندی ہے کہ ادھر ماہ محرم نمودار ہوا، ادھر اموی چھاپا خانے میں پلے ہوئے فتوے جاری ہونے لگے کہ رونا بدعت ہے، رونا غیر شرعی ہے، رونا نہیں چاہیے، یہ بزدلی کی علامت ہے، یہ شہادت کے منزل پر فائز ہو گئے امام حسین علیہ السلام، تو یہ خوشی کا منظر ہے، یہاں پہ رونا نہیں چاہیے. جتنے طرح کے فتاوے ہیں وہ ہمارے گریہ پر شروع ہو جاتے ہیں. ادھر ماہ محرم نمودار ہوا تو بنی امیہ کے کارخانے اب بھی بند نہیں ہوئے ہیں، وہ اب بھی چل رہے ہیں، تو اب وہاں سے فتوے جاری ہونے لگے. تو اب اس فتووں کے سلسلے میں یہ مجھے دیکھنا ہے کہ کیا گریہ خلاف شرع اور خلاف قرآن ہے یا مطابق شرع اور مطابق قرآن. یہ بحث کا موضوع ہے. آج یہ بحث کا موضوع ہے کہ کیا رونا خلاف شرع و خلاف قرآن ہے یا رونا مطابق شرع و مطابق قرآن. بس اسی کے اوپر بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب کوئی علمی گفتگو ہوتی ہے تو اس کا معیار بار نہیں ہوتی ہے، اس کا معیار یہ ہوتا ہے کہ بات مکمل ہو گئی کہ نہیں. جو بحث چھڑی تھی وہ بس بحث کسی منزل مقصود تک آ سکی یا نہیں، بحث کی تکمیل ہوئی یا نہیں، تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے. اور بہرحال جی تو ارباب اعزاز، جو میں نے آپ کے سامنے آئے کریمہ قرآن مجید کی پیش کی کہ وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دے دی، ہدایت دیں گے نہیں، جن کو ہم نے ہدایت دے دی. ہدینا ماضی کا صیغہ ہے. وَمِمَّنْ ہَدَيْنَا، جن کو ہم نے ہدایت دے دی. وَأَجْتَبَيْنَا، یہ اس سے بھی بڑا لفظ ہے. جن کو ہم نے ہدایت دے دی اور جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے
واجتبینا، جن کو ہم نے چن لیا. تو یہ کون لوگ ہیں جن کو ہم نے ہدایت دے دی، جن کو ہم نے چن لیا؟ یہ کس جماعت کی طرف اشارہ ہے؟ تو کوئی جماعت ہوگی جس کی طرف اللہ اشارہ کر رہا ہے کہ جس کو ہم نے ہدایت دے دی اور جس کو ہم نے چن لیا. تو اب ان کی صفات اللہ بیان کر رہا ہے کہ جب اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، تو ان کی خصوصیت کیا ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو اس پر ان آیتوں کا ان کے اوپر رد عمل کیا ہوتا ہے؟ خرقوں و سجدوں و بکیہ. 3 اوصاف خالق کائنات بیان کر رہا ہے کہ خرم، سب سے پہلے ان کے اندر خشیت قلب پیدا ہوتی ہے، ان کا دل نرم ہو جاتا ہے، ان کا دل کسی نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. پہلی کیفیت تو یہ ہے کہ خشیت قلب پیدا ہوتی ہے ان کے اندر. دوسری صفت یہ ہے وہ سجدوں، خشیت قلب کے بعد وہ سجدے میں چلے جاتے ہیں. اور حضور والا اب اس کی آخری منزل خالق کائنات اپنے سے قرب کی آخری منزل بیان کر رہا ہے. خشیت قلب پہلی منزل سجدے میں گر جانا، دوسری منزل سجدوں کو بکیہ، اور اس کے بعد وہ رونا اور گریہ کرتے ہیں. خشیت قلب پہلی منزل ہے اور اس کے بعد سجدے میں جانا دوسری منزل ہے. پھر اس کے بعد بکیہ، وہ بکا کرتے ہیں. اور حضور والا یاد رکھیے کہ اہل علم کا مجمع ہے، ایک لفظ آپ کے سامنے بیٹھ کہتا ہوں کہ بکا سرگوشی میں اور خاموشی میں رونے کو نہیں کہتے ہیں. بکا سرگوشی میں رونے کو نہیں کہتے، بکا کو آواز سے بلند رونے کو کہتے ہیں. تو 3 صفات بنائی. یہ کون جماعت ہے؟ جس کو ہم نے چن لیا ہے، جس کو ہم نے ہدایت بخش دی ہے. ان کی کیا صفات ہیں؟ کہ وہ خشیت قلب کرتے ہیں، وہ سجدے میں گرتے ہیں، اور سجدے کے بعد کی منزل ہے بکا کی منزل، کہ وہ بکا کرتے ہیں. یعنی اب آپ دیکھیے کہ جب خالق کائنات نے اپنی عبادت کا محور، بہت سارے محور قرار دیے، روزہ اس کی عبادت، لیکن اب خالق کائنات چاہتا ہے کہ کس انداز سے اس کی عبادت کی جائے، تو اس نے اپنے حبیب کے ذریعے جو عبادت کا جو سلسلہ، جو عبادت کی نوعیت ہم کو بیان کی، وہ نوعیت رسول نے بتائی. نماز افضل ترین عبادت نماز. تو اسی نماز کے بارے میں کہا کہ وہ تنزیہ وَإِنَّ الصَّلَاةَ تَنزِيهٌ مِنَ الْكِبْرِ. یہ نماز وہ ہے کہ جو انسان سے تکبر اور غرور کو دور کرتی ہے. یہ نماز خشیت قلب ہے، یہ نماز انکساری پیدا کرتی ہے. یہ نماز اگر نماز پڑھنے کے باوجود بھی یہ سب متکبر رہے تو نماز کا حق ادا نہیں ہوتا ہے. اس لیے کہ نماز کا مقصد ہے خشیت قلب کا پیدا ہونا اور تکبر کا ظاہر ہو جانا، تکبر کا چلا جانا. یہ مقصد نماز ہے. ان الصلاۃ تنزیہ من الکبر، یہ کبر کو دور کرتی ہے، یہ تکبر کو دور کرتی ہے نماز. تو اب جب اللہ نے نماز کا طریقہ ہم کو بتایا اپنے حبیب کے ذریعے، تو نماز کا تذکرہ کیا ہے؟ کہ نماز کا تذکرہ کھڑے ہو جاؤ قیام، اور قیام میں پہلا سورہ، اور بنا سورہ حمد کے نماز مکمل نہیں ہوتی. تو سورہ حمد کیا ہے؟ سورہ حمد صرف اور صرف ایک مناجات ہے. اے میرے معبود، میں تیری عبادت کرتا ہوں اور دوری سے نصرت طلب کرتا ہوں، تو دل سے مدد چاہتا ہوں. تو یہ جب سورہ حمد میں، عالم قیام میں، سورہ حمد میں جب ہم نے سورہ حمد کی تلاوت کی، تو حضور یہ خشیت زبان ہے، یہ زبان سے اس کی مناجات ہے. تو خالق کائنات نے کہا نہیں، صرف زبان سے خشیت کا اظہار کرنا، صرف زبان سے انکساری سے اظہار کرنا، صرف زبان سے مناجات کرنا،
یہ منزل بکا ہے. عبادتوں کی معراج نماز، نماز کی معراج سجدہ، اور سجدے کی معراج مقام بکا. یہ مقام بکا ہے. تو دنیا یہ نہ سمجھے کہ یہ جو ہم امام حسین علیہ السلام کی گریہ کرتے ہیں یہ کوئی غیر شرعی عمل ہے. یہ غیر شرعی عمل نہیں ہے. اللہ کے نزدیک جو اپنے اظہار ابدیت کا سب سے بڑا پیمانہ ہے، جو سب سے بڑا پیمانہ ہے وہ یہ ہے. تو یہ میرے معبود درود بھیجیے محمد میرے نزدیک اس کی صرف دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ہم روتے ہیں اور یہ ہمارے رونے کے اوپر عجیب عجیب اعتراضات کیے جاتے ہیں. کہتے ہیں کہ وہ سب کوفے میں شیعہ علی تھے، خود ہی مارا اور خود ہی پشیمانی میں روتے رہتے ہیں. یہی تو کہا جاتا ہے. حریف مقابل یہی کہتا ہے کہ خود ہی بیٹھ کے اپنے عمل پہ پشیماں ہو کے روتے ہیں. حضور والا یاد رکھیے کہ یہ وہی کہہ سکتا ہے جو مجلسوں سے دور ہو. یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے آج تک مجلس سنی نہ ہو. ارے آؤ ہماری مجلس میں بیٹھو. تم یہ کہتے ہو کہ ہم قاتل ہیں، ہم اپنی مجلسوں میں نام لے لے کے بتاتے ہیں کہ کون قاتل ہے. اور حضور والا یاد رکھیے کہ دو ہی وجوہات ہو سکتی ہیں یہ کہنے کے لیے کہ گریہ خلاف شرع ہے، گریہ جائز نہیں ہے. اس گریہ سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس تکلیف کے دو مقصد ہو سکتے ہیں. یا تو قاتل سے محبت ہے، مقتول سے بغض ہے، یا پھر مقتول سے بغض ہے، قاتل سے محبت ہے. یہی دو وجوہات ہو سکتی ہیں کہ گریہ کے لیے منع کیا جاتا ہے. اور حضور والا یاد رکھیے کہ یہ گریہ وہ عظیم گریہ ہے کہ خالق کائنات نے جب اس گریہ کے متعلق عرض کیا تو یہ جو قرآن میں خصائص انبیاء بیان کیے گئے ہیں یہ کیسے حکایتیں ہیں جو اللہ نے ہماری دلجوئی کے لیے بیان کی. یہ دلجوئی کے لیے بیان نہیں کی گئی. ان میں ایک سبق ہے، ان میں ہمارے لیے ایک میسج ہے، آنے والی نسلوں کے لیے ایک پیغام ہے کہ جتنے بھی انبیاء جن کا تذکرہ قرآن میں تفصیل کے ساتھ ہے ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کی دعائیں اس وقت تک قبول نہیں ہوئی جب تک گریہ نہ کر لیا. جب تک گریہ نہ کر لیا. آدم جنت سے نکالے گئے، اپنی ترک اولاد میں بہت پشیمان ہوئے، بہت گریہ کیا، بہت مناجات کی، لیکن جب تک عالم گریہ نے آگے اس سے مناجات نہیں کی تو عالم گریہ آدم کی دعا قبول ہوئی گریہ کے صدقے میں. آدم کی دعا قبول ہوئی. جناب یعقوب کو جناب یوسف اس وقت تک نہیں ملے، جناب یعقوب کو یوسف اس تلک نہیں ملے. ارے کیا اس سے پہلے نہیں دعا کی ہوگی، مناجات کی ہوگی، ملنے کی دعا مانگی ہوگی؟ لیکن قرآن کہتا ہے
اس جب سید الشہداء کے صف ماتم پہ بیٹھیے، جب آنکھوں میں آنسو آنے لگے تو دعا کیجئے. یہ بہترین موقع ہے قبولیت ایجاب دعا کا، اس لیے کہ اس سے بہتر خالق کائنات کہتا ہے کہ ہم نے اپنے معزز ترین نبیوں کی دعائیں قبول نہیں کی جب تک گریا نہ ہوا. ارے یونس شکم ماہی میں 3 دن تک گرفتار رہے، شکم ماہی میں بند رہے، لیکن تاریخ کہتی ہے جب تیسرے دن یونس گریا سنا ہوئے کہ میرے معبود مجھے اس قید سے رہا کر دے، تب ماہی شکم ماہی سے باہر آئے، شکم ماہی سے باہر آئے. تو یہ اسلامی دلیل. اور اب ذرا ان آنسوؤں کی قیمت سمجھیے، ان آنسوؤں کی قیمت سمجھیے. یہ تو ایک بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو اسلامی انداز سے، شرعی انداز سے ایک عبادت کا نمونہ آپ کے سامنے رکھ کے گریا کی عظمت کو ظاہر کیا، دوسری طرف حیات انبیاء سے آپ میں نے گریے کی اہمیت کو ظاہر کیا، اور تیسری بات اب آج کا نوجوان سائنسی اور منطقی اور لاجیکل گفتگو چاہتا ہے کہ ذہن کو مطمئن کر دے. تو یہ ہو سکتا ہے کہے کہ عقائد کے دباؤ میں ہم یہ ماننے کو تیار ہیں لیکن دل تو قبول نہیں کرتا. لیکن حضور والا یاد رکھیے کہ یہ آنسو کیا ہے؟ یہ آنسو اتنی بیش بہا قیمت ہے کہ ان کی قیمت کو پہچانیے، اس کی قیمت کو پہچانیے. اس لیے کہ اب آئیے میڈیکل سائنس کی روشنی، میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ ہے کہ یہ جو آنکھ ہے، اس آنکھ کے پیچھے ایک نس ہے، ایک گلینڈ ہے جس کو کہتے ہیں، جس کا نام ہے لیکریمل گلینڈ، جس کو طبی زبان میں، میڈیکل زبان میں کہتے ہیں لیکریمل گلینڈ. تو لیکریمل گلینڈ کا کام کیا ہے کہ مسلسل پانی بنانا. اگر پانی نہ بنائے لیکریمل گلینڈ، پانی چھوڑنا بند کر دے. اور کیوں یہ پانی ضروری ہے؟ اس لیے کہ پتلیاں ہمیشہ چلتی رہتی. تو جب پتلیوں کے لیے جس طرح کسی مشین کے چلنے کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے، لیبریکیشن کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ان پتلیوں کو چلنے کے لیے ایک ترل پدارث، ایک مشروب کی، کسی لیبریکینٹ کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو اس کو چلاتی رہے، جو تر رکھے آپ کو. اور حضور والا جن لوگوں کی آنکھ لیکریمل گلینڈ آنسو کا بنانا بند کر دیتی ہے، اس ڈیزیز کا نام ہے ڈرائی آئی. آنکھیں سوکھ جاتی ہیں اور اس کے بعد آنکھ خراب ہونے لگتی ہے. تو یہ لیکریمل گلینڈ کا کام ہے آنسو بنانا. اور آنسو اس لیے ضروری ہے کہ آنکھ کو زندہ رکھنے کے لیے، آپ کی حیات کے لیے وہ اس کا ضامن ہے کہ آپ صحت مند رہے، اس لیے آنسو بنتا ہے. اور حضور والا یاد رکھیے کہ جب کسی آدمی وہ آخری وقت میں اسپتال کوئی مریض جاتا ہے تو ڈاکٹر 3 چیزیں چیک کرتا ہے یہ دیکھنے کے لیے، ڈیتھ کو کنفرم کرنے کے لیے، موت کو کنفرم کرنے کے لیے 3 چیزیں چیک کرتا ہے ڈاکٹر. ایک تو پلس، دوسرا سانس کا چلنا، پھیپھڑے چل رہے ہیں، بریتھنگ، اور تیسری آنکھ کھول کے دیکھتا ہے کہ پتلیاں چل رہی ہیں. تیسری چیز. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی آنکھ میں آنسو نہیں ہے گویا وہ ایک علامت حیات ہے. آنسو سمجھ لیجیے، آنسو صرف آنسو نہیں ہے، یہ علامت حیات ہے. آنسو صرف جو ہے وہ حیات کی علامت. اور اس کے بعد ریسرچ آگے بڑھی. اب جو بات ہے وہ آپ کے قابل غور ہے اور یہ پوری مکمل ریسرچ ہے. اور اسے یہ ہالینڈ کی ایک یونیورسٹی، نیدرلینڈ جسے بھی کہتے ہیں، نیدرلینڈ کی مسلم یونیورسٹی کی ریسرچ ہے. اور اس کو پوری میڈیکل سائنس نے اس کو ایکسپٹ کر لیا اور اس کے اوپر بہت سارا اپریسیشن ہوا. تو مسلم یونیورسٹی میں ایوان ہینگر کر کے ایک سائنٹسٹ ہے جس نے یہ ریسرچ پبلش کیا، اور اس نے یہ پبلش کیا، اس نے آنسو کے اوپر ریسرچ کی، اس نے آنسو کے اوپر ریسرچ شروع کی کہ آنسو ہے کیا. تو ایوان ہینگر نے آنسوؤں کو 4 طرح کی
قسموں میں آنسوؤں کو بانٹا کہ آنسو 4 طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ آنسو کہ جس کو آنسو کہتے ہیں عام لفظ میں نارمل ٹیئر. تو نارمل ٹیئر کا کام کیا ہے کہ بس وہ نکل کے ان کا کام ہے کہ آنکھ کو تر کرتے رہنا. اور دوسرا آنسو ہے جس کو انوالنٹیئر ٹیئر کہتے ہیں, یعنی اب وہ وقت کے تقاضے کے تحت نکلتے ہیں. جیسے آپ جا رہے ہیں, آندھی آئی, کوئی باریک سا ٹکڑا آنکھ میں پڑ گیا, اب جو ہے وہ آنکھ جب تک فلش کرتی رہے گی, پانی چھوڑتی رہے گی, جب تک وہ آنکھ میں سے وہ ٹکڑا یا وہ کاغذ, وہ ریزہ جب تک نکل نہ جائے تب تک وہ آنسو چھوڑتی رہے گی. اس کو کہتے ہیں انوالنٹری ٹیئر. یہ دوسرے طرح کا آنسو ہے. تیسرے طرح کا آنسو اس نے کہا کہ تیسرے طرح کا ایک آنسو ہوتا ہے جو پین انڈیوس ٹیئر ہوتا ہے, جو کسی درد کی شدت سے نکلنے لگتا ہے. کوئی آدمی جا رہا تھا, ایک دم سے ایکسیڈنٹ ہوا, پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب درد کی شدت ایسی ہے کہ اس کو اپنے آنسوؤں کے اختیار نہیں ہے, پیشاب کا آنسو نکلنے لگے. یہ تیسرے قسم کی آنسو ہے. اور چوتھے قسم کا آنسو جو اس نے کہا کہ سب سے اعلیٰ ترین قسم ہے آنسوؤں کی, وہ آنسو ہے ایموشنل ٹیئر, جذبات کے آنسو. جذبات کے آنسو. اور اس نے ایک بات یہ بھی لکھی کہ جذبات کے آنسو صرف اور صرف انسانوں میں پائے جاتے ہیں, جانوروں میں پائے نہیں جاتے ہیں. اس کا مطلب جذبات کے آنسو آپ کے اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے. تو یہ 4 طرح کے ٹیئر ہیں. اب حضور والا اب دیکھیے قدرت کا کرشمہ. اب قدرت کا کرشمہ دیکھیے. الہیگر کہتا ہے کہ یہ 4 طرح کے آنسو ہیں. اور اس نے اس کو مائکروسکوپ میں رہتے کیمیکل انالیسس کر کے سارے آنسوؤں کو دیکھا. اگر فرق نہ ہوتا تو یہ طبقہ بندی کیسے ہوتی, یہ کلاسیفیکیشن کیسے ہوتا. یہ نارمل ٹیئر, یہ ریفلیکٹیو ٹیئر, یہ پین انڈیوس ٹیئر, یہ ایموشنل ٹیئر. اس نے بتایا کہ ہر آنسو کی کیفیت الگ ہے. ہر آنسو کی کیفیت الگ ہے. اور اس نے کہا جو سب سے عظیم آنسو ہے, ابھی ایموشنل ٹیئر بھی بہت ہوتے ہیں کہ 10 سال بعد لڑکا کہیں گیا تھا, ایک دم سے آیا, باپ گلے سے مل گیا, پیشاب کا آنسو نکلنے لگے. تو یہ تو ایموشنل ٹیئر ہے. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ ایموشنل ٹیئر معمولی ہے. لیکن سب سے ایموشنل ٹیئر کی سب سے اعلیٰ قسم جو بیان کی اس نے کہا کسی کے ظلم کے تذکرے کو سن کر کے دل پر اثر لے کر کے جو آنسو نکلتے ہیں وہ ایموشنل ٹیئر کی سب سے اعلیٰ قسم. یہ اعلیٰ قسم, یہ اعلیٰ قسم. بس بس ارباب فہم بات کو آگے بڑھا. ان آنسوؤں کی قیمت سمجھیے, ان کو یوں نہ ضائع ہونے دیجیے. یہ اشرف المخلوقات ہونے کی دلیل ہے. جب کسی ظلم کے تذکرے کو سن کر دل, اور میں کہتا ہوں خشیت قلب جو خالق کائنات نے پہلا مطالبہ کیا تھا یہی تو ہے کہ دل کا نرم ہو جانا, دل پر اثر لینا, دل پر اثر انگیزی, یہ صرف انسان اور اشرف المخلوقات کی دلیل ہے. تو اسی لیے ارباب رضا میں کہتا ہوں کہ جس کا مطالبہ اللہ نے کیا اور ماشاءاللہ بس اشرف محرم تمام, بس اب مجلس سے ختم. آنسو یہ شہزادی جس طرح سے آنسو بہنا چاہیے تھے اس طرح سے آنسو بہنے جو نذرانہ آپ کے لال کی خدمت میں پیش کر پانا تھا, یہ شہزادی وہ نذرانہ ہم پیش نہیں کر سکے اس انداز سے. لیکن یہ شہزادی آپ کو پورا اشرا ہم نے کلسا دیا, آپ کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کیا. لیکن آج میں کہتا ہوں کہ بارگاہ جناب فاطمہ الزہرا کے علاوہ ایک ماں کی بارگاہ میں اور کلسا دے دے. ایک اور ماں ہے کہ جس نے اپنے لال کا ماتم نہ کیا اور یہ کہہ کے
ماتم نہ کیا کہ اے ابا ارے تجھ پر رونے والی ماں تو ابھی زندہ ہے. آج بھی چاہتا ہے کہ اس ماں کو بالکل ساتھ اس کے اس باپ کو اس بیٹے کا. اللہ اکبر. جب یہ مدینے سے قافلہ چلا ہے اور سب سوار ہو گئے جب منادی نے صدا دے دی کہ اب قافلہ چلنے کو تیار ہے تو دیکھا کہ ایک بیوی عصا ٹیکتی ہوئی آئی. کہا میرا بیٹا عباس کہاں ہے؟ عباس کو بلاؤ. عباس اترے گھوڑے سے. ماں میرے گرامی رخصت ہو کے نکلے تھے. اے اماں آپ نے رخصت کر دیا تھا. کہا نہیں ایک آخری وصیت ہے سن لو. کہا کہ تم سے تنہا وصیت نہیں کروں گی. ارے حسین کو بلاؤ اور زینب کو محمل سے اتار دو. لیجیے زینب کو محمل سے اتار دیا گیا. ایک بار جناب ام البنین کہتی ہے اے بیٹا عباس میرے سر پہ ہاتھ رکھو. عباس نے ہاتھ رکھا. اب ام البنین نے ایک ہاتھ اپنا حسین کے سر پر رکھا, ایک ہاتھ زینب کے بازو پہ رکھا. ارے عباس ارے چاہتے وقت مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ جب تک زندہ رہو گے ارے اس سر کی حفاظت کرو گے اور ان بازوؤں کی حفاظت کرو گے, زینب کے پردے کا خیال رکھنا. بس یہ قافلے کا کی رخصت تھی, یہ ان کا آغاز سفر تھا. اب انجام سفر میں کیا ہوا؟ ارے بشیر ابن جزیر نے جب آگے مدینے میں مسجد نبوی میں سنانی شروع کی امام حسین علیہ السلام کے قتل کی, تو تاریخ میں لکھا ہے کہ ایک ظریفہ عصا ٹیکتی ہوئی ایک سات سال کا بچہ جس کا نام فضل ہے, فضل کی انگلی پکڑ کے مسجد نبوی میں آتی ہے اور جب اس نے کہا اے مدینے والوں ارے مدینہ اب رہنے کے قابل نہیں رہا, ارے حسین قتل ہو گئے. جناب ام البنین کہتی ہیں اے بشیر ابن جزلم کیا کہتا ہے, یہ کون حسین ہے جو قتل ہو گئے؟ کہا اے بی بی ارے نواسہ رسول ارے زہرا کا جانا قتل ہوا. بس کہتا ہے اے بی بی ارے یہ حسین قتل ہو گئے. تو کہا کیا حسین قتل ہو گئے؟ میرا عباس کہاں تھا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہ مادر عباس ہے. انہوں نے کہا اے بی بی ارے حسین بعد قتل جناب عباس ہوئے ہیں, عباس کے بعد حسین قتل ہوئے ہیں. ارے عباس کی زندگی میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ حسین کو قتل کر سکیں. بس یہ سننا تھا کہ یہ کثیر عباس قتل کر دیے گئے. کل نہیں, یہ نہیں ہو سکتا, عباس کا قتل نہیں ہو سکتا. کہا عرب میں کون سا ایسا شجاع پیدا ہو گیا جو میرے عباس کو زیر کر سکے؟ عرب میں ذرا اس شجاع کا نام تو بتاؤ کہ کون شجاع پیدا ہو گیا جو میرے عباس کو زیر کر سکے. کہا رے قبیلہ بنی کلاب کا رہنے والے کے سردار کا نواسا اور قتل کر دیا جائے, اور ایسا کوئی شجاع عرب میں پیدا ہو گیا جس نے عباس کو قتل کر دیا. کبھی بھی عباس کو قتل نہیں کر سکتے تھے لوگ, لیکن عباس کے سر کے اوپر ایک گرز مارا گیا جس سے عباس گھوڑے پہ رہ نہ پائے. پھر جناب البنین سر کے کمر سیدھی کر کے کھڑی ہو گئی کہ بشیر ابن جزلم کیا کہتا ہے, عباس کے سر پہ گرز مارا اور میرا عباس گرز کی شدت کی طاقت لے کر کے مر گیا.